جیری مردہ خانے میں کام کر رہا تھا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہوا آیا۔ جیری جب غیر شناخت شدہ لاش اس کو دکھانے گیا تو فریزر کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور مردے کا چہرہ کسی نے کھا لیا تھا۔ پولیس اور ڈاکٹر اس بات پر حیران تھے۔ یہ کس نے کیا اور کیسے کیا، یہ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک پرتجسس کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے آدم خور۔ اس شام جب میں ڈیوٹی پر پہنچا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کی رات اپنے ساتھ اتنے اسرار اور اتنی دہشت لائے گی جسے میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اس رات کی یاد آج بھی خوف کی سرد لہر بن کر میری ہڈیوں میں اتر جاتی ہے اور مجھے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہونے لگتا ہے۔ جب میں مردہ خانے پہنچا تو 7 بجنے والے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شام کا جٹ پٹا آہستہ آہستہ تاریکی کی چادر اوڑھ رہا تھا۔ سر بلند عمارتوں کی سامنے والی قطار میں وہ ہاسٹل بھی شامل تھا جہاں میں رہتا تھا۔ اصولی طور پر مجھے اس وقت اپنے ہاسٹل میں ہونا چاہیے تھا، مگر میں دن میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور رات کو مردہ خانے کی ملازمت۔ اس طرح مجھے ہاسٹل میں رہنے کے لیے بہت کم وقت ملتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں وہاں صرف سونے کے لیے جاتا تھا اور سونے کا یہ وقت بھی 5-6 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نسلیات کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور یہ میرا آخری سال تھا۔ اس کے بعد مجھے ڈاکٹر کی سند ملنا تھی، اس لیے میں نے مردہ خانے کی ملازمت کے دوران رات کی ڈیوٹی کو ترجیح دی تھی، کیونکہ رات کو وہاں برائے نام کام ہوتا تھا اور مجھے مطالعے کے لیے کافی وقت مل جاتا تھا۔ مردہ خانے کا انچارج ڈاکٹر جارج گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے میز کی دراز بند کی اور مجھ سے کہا، آج رات کارڈوں والی فائل ٹھیک کر دینا جیری، اس میں بہت گڑبڑ ہے۔ جی بہتر، کیا آج کوئی لاش آئی ہے؟ ہاں، صرف ایک لاش آئی تھی جو شیشے والے تابوت میں رکھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی شناخت کے لیے رات کو کوئی نہیں آئے گا، البتہ ریفریجریٹر مشین پر ضرور نظر رکھنا، آج وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ درجہ حرارت بڑھ جائے اور لاشوں کو نقصان پہنچے۔ درجہ حرارت 32 ہی رکھنا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں واپس آؤں گا، اگر اس دوران پیٹر آ جائے تو اسے کہنا کہ وہ یہیں میرا انتظار کرے۔ جب ڈاکٹر چلا گیا تو میں کارڈوں والی فائل ترتیب دینے لگا۔ کارڈوں میں ان اشیاء کا اندراج کیا جاتا تھا جو لاشوں کی جیبوں سے برآمد ہوتی تھی۔ اگر لاشوں کو شناخت کر لیا جاتا تھا تو یہ اشیاء ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جاتی، بصورت دیگر انہیں پولیس کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا۔ آدھے کارڈوں کو ترتیب دینے کے بعد میں نے مردہ خانے کا ایک چکر لگا لینا مناسب سمجھا جو تہہ خانے میں واقع تھا۔ عام طور پر مجھے تہہ خانے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر آج ڈاکٹر جارج کی ہدایت کے مطابق مجھے مردوں کی الماریوں اور تابوتوں کے درجہ حرارت پر نظر رکھنا تھی۔ تابوت کے اندر سرہانے کی طرف تھرمامیٹر لگا ہوا تھا۔ میں نے شیشے والے تابوت کا بلب جلا کر تھرمامیٹر کا جائزہ لیا۔ درجہ حرارت ٹھیک یعنی 32 ہی تھا۔ پھر میں نے تابوت میں رکھی لاش پر نگاہ ڈالی۔ وہ ایک بد شکل سا آدمی تھا۔ مرنے والوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کے چہرے سے کمینگی جھلک رہی تھی۔ میں روشنی گل کر کے اوپر ڈاکٹر جارج والے کمرے میں آ گیا۔ شاید آپ کو یہ علم نہ ہو کہ مردہ خانے کیسے ہوتے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی قتل ہو جاتا ہے یا کوئی آدمی حادثے میں مارا جاتا ہے تو اس کی لاش مردہ خانے میں لائی جاتی ہے۔ یہاں کارونر یعنی ڈاکٹر جارج لاش کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ ہمارے مردہ خانے میں 7 لاشیں رکھنے کی گنجائش ہے۔ 6 لاشیں دیوار گر الماریوں میں رکھی جا سکتی ہیں اور 7ویں شیشے کے تابوت میں۔ عام طور پر ہم تابوت میں وہی لاش رکھتے ہیں جسے شناخت نہ کیا جا سکا ہو۔ اسی طرح جب لوگ شناخت کے لیے آتے ہیں تو لاش کو بار بار الماری سے نہیں نکالنا پڑتا، بلکہ وہ شیشے کے شفاف تابوت میں اسے بآسانی دیکھ لیتے ہیں۔ اس تابوت کے سرہانے میں ایک بلب بھی لگا ہوتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں لاش کا چہرہ آسانی سے دیکھا اور شناخت کیا جا سکے۔ مردہ خانے سے واپسی پر میں نے کارڈوں والا کام مکمل کرنے کے بجائے تھوڑی دیر مطالعہ کر لینا چاہا، کیونکہ کام کی یکسانیت مجھے اکتا دیتی ہے۔ میں ڈاکٹر جارج کے سیکرٹری کی میز پر بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی کتابیں اور سادہ کاغذ رکھ لیے تاکہ اپنے مقالے کے لیے ضروری باتیں بھی لکھتا جاؤں۔ ابھی میں نے مطالعہ شروع نہیں کیا تھا کہ مسٹر پیٹر آ گئے۔ وہ مقامی باغ حیوانات یعنی چڑیا گھر کے انچارج ہیں۔ انہوں نے آتے ہی کہا، ہیلو جیری، جارج کب واپس آئے گا؟
واپسی کا وقت تو انہوں نے نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ آپ یہیں ان کا انتظار کریں۔ مسٹر پیٹر بیٹھ گئے۔ آج میں تمہارے باس کی درگت بناؤں گا۔ درگت سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر جارج کو شطرنج میں ضرور مات دیں گے۔ مسٹر پیٹر اور ڈاکٹر جارج کو شطرنج کھیلنے کی لت تھی، اس لیے ڈاکٹر ہفتے میں کم از کم 2 بار کام کی زیادتی کے بہانے مردہ خانے میں رک جاتا اور بیوی کو فون کر دیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو ان کی بازی اتنی طول پکڑ لیتی تھی کہ آدھی رات تک ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ میں نے مطالعے کے لیے کتاب کھولی تو مسٹر پیٹر نے اس کا نام پڑھتے ہوئے کہا، توہم پرستی اور جن بوتوں سے متعلق کتاب کیا تمہارے نصاب میں شامل ہے؟ جی ہاں، میں اپنی ڈگری کے لیے اسی موضوع پر ایک مقالہ لکھ رہا ہوں۔ قدیم نسلیں بھوت پریت پر بڑا اعتقاد رکھتی تھیں۔ جن بھوت، ارواح خبیثہ، غول بیابانی اور چڑیلوں وغیرہ کا کوئی وجود نہیں ہے جاری۔ اگر ان میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے تو اسے میرے حوالے کر دینا، میں چڑیا گھر میں ان کے لیے خصوصی پنجرے بنوا کر وہاں رکھوں گا۔ آپ ہون حشام چمگادڑوں کو بھول گئے ڈاکٹر؟ حالانکہ آپ کے چڑیا گھر میں نے ان کے لیے بھی ایک خصوصی پنجرا دیکھا ہے۔ مسٹر پیٹر مسکرائے اور بولے، وہ ہون حشام چمگادڑے نہیں ہیں جاری۔ اتنے میں کسی کی چاپ سنائی دی اور ڈاکٹر جارج اندر آ گیا۔ ہیلو پیٹر، اس نے کہا، یہ چمگادڑوں کا کیا قصہ ہے؟ ہیری جنوں بوتوں وغیرہ پر کوئی مقالہ لکھ رہا ہے، اسی سلسلے میں ان کا ذکر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے میز کی دراز سے بساط نکال کر کہا۔ مسٹر پیٹر ادھر جاتے جاتے رکے اور بولے، اسے مقالہ لکھنے دو اور تم ادھر آ جاؤ، آج تمہیں ایسی مات دوں گا کہ یاد رکھو گے۔ ڈاکٹر نے میز کی دراز سے بساط نکال کر کہا۔ مسٹر پیٹر ادھر جاتے جاتے رکے اور بولے، اس کتاب میں کہیں بجو کا بھی ذکر ہے جاری؟ اگر اس علاقے میں بجو ہیں تو وہ یہاں آسانی سے پکڑے جا سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں اٹھ کر فون سننے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ڈاکٹر اور پیٹر شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ان کا بھائی گھر نہیں پہنچا، اس لیے وہ یہاں آ کر آج لائی جانے والی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور چال چلنے لگا۔ میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور آج لائی جانے والی لاش کی فائل اٹھا کر اندراج کا مطالعہ کرنے لگا، تاکہ جب وہ آدمی لاش دیکھنے آئے تو میں اسے وہ معلومات فراہم کر سکوں جو فائل میں درج کی گئی ہیں۔ مگر فائل کے اندراجات بہت مختصر تھے۔ اس کی جیبوں سے رقم برآمد ہوئی تھی اور نہ ہی شناختی کارڈ۔ لباس سے وہ کوئی مفلوق الخال آوارہ گرد لگتا تھا، لہذا شناخت کے لیے اس کی لاش شیشے کے تابوت میں رکھ دی گئی تھی۔ یہ لاش مل روڈ سے ملی تھی۔ کسی غیر محتاط اور تیز رفتار ڈرائیور نے اس وقت اسے ٹکر مار دی تھی جب وہ سڑک پار کر رہا تھا۔ کوپر نامی ایک صاحب نے یہ لاش اور دور تیزی سے جاتی ہوئی ایک کار دیکھی تھی۔ وہ کار کا نمبر نہیں پڑھ سکے تھے، البتہ انہوں نے موقع واردات سے تقریباً نصف میل دور واقع ایک مکان سے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ چونکہ مل روڈ آج کل زیر مرمت ہے، اس لیے اس پر ٹریفک کی آمد و رفت برائے نام رہ گئی ہے۔ صرف وہی لوگ آتے جاتے ہیں جن کے گھر اس سڑک کے کنارے واقع ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم ہے کیونکہ یہ علاقہ غیر آباد ہے۔ اندراجات سے بس اتنی ہی معلومات فراہم ہو سکیں۔ میں فائل بند کر کے رکھ ہی رہا تھا کہ راجر آ گیا۔ وہ پولیس میں لیفٹیننٹ تھا اور مردہ خانے کی ملازمت کے باعث وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، دخل در معقولات کی معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ڈاکٹر نے بساط سے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا جاننا چاہتے ہو؟ آپ نے آج والی لاش کا بغور معائنہ کیا ہے؟ یقیناً۔ پتہ نہیں کیوں میں آپ کی رپورٹ سے کچھ غیر مطمئن سا ہوں۔ کیا یہ موت واقعی حادثہ کا نتیجہ ہے؟ ڈاکٹر جارج نے چال چلنے کے لیے جو رخ اٹھا رکھا تھا اسے بساط سے الگ رکھ دیا اور بولا، اس کی موت کار کی ٹکر سے واقع نہیں ہوئی، نہ کار کے گردن پر سے گزر جانے کے باعث ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ موت کا سبب وہ چوٹ ہے جو سڑک پر گرنے سے اس کے ماتھے پر لگی ہے۔ جب کار اوپر سے گزری تو وہ مر چکا تھا، اور یہ سب کچھ دن کی روشنی میں ہوا۔ ہاں، بتایا تو یہی گیا ہے۔ دوسرے مرنے والا شراب پیے ہوئے تھا، شاید وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا ہو اور پیشانی پر چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، کار بعد میں اس پر سے گزری ہو۔ میں اب تک خاموشی سے راجر اور ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا، مگر ڈاکٹر کی اس دلیل پر خاموش نہ رہ سکا اور بولا، اگر مرنے والا نشے میں تھا تو کار والے نے بریک کیوں نہ لگائے؟ وہ یہ کیوں بھول گیا کہ شرابی کے ساتھ کار ٹکرانے سے بھی وہی مورد الزام ٹھہرے گا؟ بعض اوقات ڈرائیور ایسی صورتحال سے گھبرا جاتے ہیں جاری، راجر نے جواب دیا۔ وہ گھبراہٹ میں ہاتھ سے کر بیٹھتے ہیں اور پھر دہشت زدہ ہو کر بھاگ نکلتے ہیں۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حادثے میں ملوث ڈرائیور خود ہی نشے میں ہو۔ تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے راجر، ڈاکٹر نے کہا۔ بہر صورت اس کی موت پیشانی کی چوٹ کی وجہ سے واقع ہوئی تھی، اس کی گردن پر ٹائر گزرنے سے نہیں، اور میں نے اپنی رپورٹ میں یہی لکھا ہے۔ اگر وہ چوٹ سے نہ مرا ہوتا تو پھر شاید اس کی موت واقع نہ ہوتی۔ 5 سال پہلے یہاں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ روبن پر سے کار گزر گئی تھی مگر وہ بچ گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ شاید تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ 5 سال پہلے میں یہاں نہیں تھا۔ او ہاں، میں بھول گیا کہ آپ اس زمانے میں جنوبی امریکہ میں کام کرتے تھے۔ اگر تم لاش دیکھنا چاہتے ہو تو تہہ خانے میں چلے جاؤ، جیری تمہیں لاش دکھا دے گا، ڈاکٹر نے کہا اور بازی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں راجر کو ساتھ لے کر تہہ خانے میں آیا اور تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر کہو تو میں لاش کو تابوت سے باہر نکال سکتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں جیری، اس نے لاش کا چہرہ شیشے سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا پورا جسم چادر سے ڈھکا ہوا تھا، بلکہ اس کی گردن بھی چھپا دی گئی تھی تاکہ اگر کوئی اسے شناخت کرنے آئے تو گردن پر ٹائروں سے آنے والی خراشیں دیکھ کر اس کی طبیعت مقدر نہ ہو۔ مرنے والا مکروہ شکل تو تھا ہی، پیشانی پر لگنے والی چوٹ نے اسے اور ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ کار اس وقت اس کی گدی سے گزری جب یہ منہ کے بل گرا ہوا تھا، اسی لیے اس کے چہرے کا گوشت چھل گیا تھا۔ لیکن راجر نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کو اس مقام پر سڑک عبور کرنے کی کیا ضرورت تھی، مطلب یہ کہ مقام واردات پر سڑک کے دونوں طرف کوئی آبادی نہیں، پھر یہ وہاں کیوں گیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو میں نے بھی تابوت کا بلب بجھا دیا اور کہا، یہ تم کیسے کہتے ہو کہ وہ سڑک عبور کر رہا تھا؟ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ نشے میں تھا، ہو سکتا ہے وہ نشے کے عالم میں جومتے جامتے سڑک پر جا رہا ہو۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ حادثے کا شکار ہونے سے پہلے وہ شراب پیے ہوئے تھا۔ آؤ ہم اوپر آ گئے۔ میں نے تہہ خانے کا دروازہ مقفل کر دیا جو داخلے کا واحد ذریعہ ہے، مگر اسے ہر بار مقفل کیوں کیا جاتا ہے یہ میں نہیں جانتا، حالانکہ یہ دروازہ ڈاکٹر کے کمرے میں کھلتا ہے جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے اور بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا۔ کہو راجر، کچھ اطمینان ہوا یا نہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں ڈاکٹر، ویسے اس کا چہرہ کچھ جاننا پہچانا سا لگتا ہے، مگر یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ کیا کسی نے اسے شناخت کیا ہے؟ اگر مقامی آدمی ہے تو کوئی نہ کوئی تو پہچان ہی لے گا۔ راجر ہم سے رخصت ہو کر گھر چلا گیا کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا تھا۔ وہ گھر جاتے جاتے مردہ خانے چلا آیا تھا۔ میں کچھ دیر ڈاکٹر کی میز کے پاس کھڑا بازی دیکھتا رہا۔ مسٹر پیٹر کے زیادہ مہرے پٹ چکے تھے اور وہ دفاعی چالیں چل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے گھوڑا چلتے ہوئے کہا، شہ یا پھر فرضی کٹوا دو۔ فرضی پٹنے کے بعد مسٹر پیٹر کی بازی بالکل کمزور ہو جاتی، اس لیے اس نے ہار تسلیم کر لی۔ کیا دوسری بازی رکھیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ مجھے جلدی گھر جانا ہے، اس لیے بازی جلدی ختم کرنا پڑے گی۔ دوسری بازی کھیلنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو میں بھی کارڈوں کی ترتیب سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس وقت تقریباً 12 بجے تھے۔ وہ آدمی بھی اب تک نہیں آیا تھا جس نے فون کیا تھا، شاید اس کا بھائی گھر پہنچ گیا تھا۔ میں ایک بار پھر تہہ خانے میں گیا تھا کہ درجہ حرارت دیکھ لوں۔ مشین ٹھیک ٹھاک کام کر رہی تھی۔ میں نے اوپر آ کر دروازہ مقفل کیا، پھر باہر جا کر بیرونی دروازہ بھی بند کر دیا اور واپس آ کر مطالعہ کرنے لگا۔ میں مطالعے میں اتنا کھو گیا تھا کہ جب اطلاعی گھنٹی بجی تو میں بے ساختہ اچھل پڑا۔ میں نے کلاک کی طرف دیکھا، اس وقت 2 بج رہے تھے۔ میں مردہ خانے میں ملازمت کرنے سے خوفزدہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ لاشوں کی قربت سے ڈر محسوس کرتے ہیں، مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا، بلکہ میرا یہ خیال تھا کہ مطالعے کے لیے مردہ خانے سے بہتر کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس وقت اچانک گھنٹی بجنے سے میں ڈر گیا تھا۔ میں نے کتاب رکھی اور باہر جا کر بتی جلائی تو دیکھا کہ شیشوں والے دروازے کے اس پار ایک طویل القامت آدمی کھڑا ہے۔ اس نے چشمہ لگا رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں سنہری دستے والی چھڑی تھی۔ لباس اور بشرے سے وہ خاصا متمول آدمی لگتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی بولا، میرا نام برک ہے، میں نے آپ کو فون پر بتایا تھا کہ میرا بھائی گھر نہیں پہنچا، اس لیے میں وہ لاش دیکھنا چاہتا ہوں جو آج یہاں لائی گئی ہے۔ جب آپ نہ آئے تو میں نے سوچا کہ آپ کا بھائی گھر پہنچ گیا ہوگا۔ آئیے اندر آ جائیے۔ دراصل ایک دوست نے بتایا کہ شام کے وقت اس نے میرے بھائی کو دیکھا تھا، اس لیے میری فکر دور ہو گئی، لیکن جب 1 بج گیا اور وہ نہ آیا تو مجھے یہاں آنا پڑا۔ اب ہم ڈاکٹر کے کمرے میں آ چکے تھے۔ میں نے کہا، ہمارے ہاں صرف ایک لاش ایسی ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی، لیکن وہ لاش دوپہر کو یہاں لائی گئی تھی، جبکہ آپ کے دوست نے آپ کے بھائی کو شام کے وقت دیکھا تھا۔ برک نے حالی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا، اوہ ہاں، مگر میرے دوست نے اسے کافی دور سے پرہجوم سڑک پر دیکھا تھا۔
ہو سکتا ہے کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اب جب میں یہاں آ ہی گیا ہوں تو ہاں میں لاش دکھاتا ہوں آپ کو، یہ کہہ کر میں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تہہ خانے کی چھت والی بتیوں کا سوئچ پہلی سیڑھی کے پاس تھا۔ میں نے وہ سوئچ دبا کر بتیاں جلا دیں، لیکن تابوت کے سرہانے والے بلب کا سوئچ نیچے تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ آدمی سیدھا تابوت کی طرف بڑھا اور میں سوئچ بورڈ کی طرف، تاکہ تابوت کا بلب جلا دوں۔ جو ہی بلب جلا کر میں تابوت کی طرف بڑھا، وہ آدمی ایک جھٹکے کے ساتھ رکا اور الٹے قدموں پلٹا اور مجھ سے ٹکرا گیا۔ جب وہ میری طرف گھوما تو اس کا رنگ فق ہو چکا تھا۔ اس نے دہشت زدہ لہجے میں کہا، او خدا، تم نے مجھے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ… میں اس کے اس ادھورے فکرے کا مفہوم نہ سمجھ سکا۔ وہ لوگ جو یہاں لاشوں کو شناخت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا رد عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ اس آدمی کا رد عمل ان سے یکسر مختلف تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کوئی انتہائی خوفناک نظارہ دیکھ لیا ہو۔ میں نے قدرے ایک جانب ہٹ کر تابوت پر نگاہ ڈالی۔ دہشت کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مردہ خانے کی ملازمت کے دوران آج سے پہلے میں نے اتنا دہشت خیز منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تابوت کے اوپری حصے والا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور لاش کا چہرہ… او خدا، میں کیسے بیان کروں؟ سیدھے سادے الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ چہرے کا گوشت غائب ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ تیزاب گرنے سے گل سڑ گیا ہو۔ اس گلے سڑے گوشت میں سے کہیں کہیں اس کی بتی سی جھانک رہی تھی۔ پہلے تو چند لمحے میں ساکت و صامت کھڑا رہا، پھر جی کڑا کر کے آگے بڑھا اور لاش کے چہرے کا جائزہ لینے لگا، جو 2 گھنٹے پہلے ثابت و سالم تھا۔ اسے بغور دیکھنے سے پتہ چلا کہ چہرے کی یہ حالت تیزاب سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تیزاب کے دانت نہیں ہوتے، جبکہ مرنے والے کی پیشانی پر اور جہاں جہاں گوشت باقی رہ گیا تھا دانتوں کے نشان موجود تھے۔ میں پلٹا اور اس آدمی سے بولا، یہ 2 گھنٹے پہلے ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ آئیے اوپر چلیں تاکہ میں پولیس کو اطلاع دے سکوں۔ پولیس کے خیال سے مجھے کچھ تقویت سی محسوس ہوئی کہ وہ اس معاملے کو خود ہی سلجھا لے گی۔ جب ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے تو میری ذہنی حالت معمول پر آ گئی تھی۔ میں چشمے تصور سے دیکھ رہا تھا کہ لیفٹیننٹ راجر مجھ سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ یہ کب ہوا؟ ٹمپریچر تو ٹھیک تھا نا؟ کہیں درجہ حرارت بڑھ جانے سے تو لاش نہیں سڑ گئی؟ یہ خیال آتے ہی میں نے برق سے کہا، آپ میرا انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ برق اوپر چلا گیا اور میں مردہ خانے میں تنہا رہ گیا۔ آج پہلی مرتبہ مجھے وہاں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے لاش کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے تھرمامیٹر دیکھا، جو 43 ڈگری بتا رہا تھا، جو کہ کمرے کے درجہ حرارت سے صرف 10 درجے کم تھا۔ تابوت کا درجہ حرارت شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے بڑھا تھا، ورنہ مشین ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ یہ شیشہ کب ٹوٹا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا، کیونکہ تہہ خانے کا آہنی دروازہ بند تھا، اس لیے آواز اوپر نہیں آ سکی تھی۔ میں تابوت کی روشنی گل کیے بغیر اوپر آ گیا۔ برق دفتر کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ وہ باہر اس لیے نہیں جا سکا تھا کہ بیرونی دروازہ مقفل تھا۔ میں نے ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، اور جب دوسری طرف سے راجر کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے لاشعوری طور پر پولیس اسٹیشن کے بجائے راجر کے گھر کا نمبر ملا دیا ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، فوراً یہاں پہنچو راجر، وہ لاش میں بیان نہیں کر سکتا۔ گھبراؤ مت جیری، راجر نے مجھے دلاسا دیا۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے بس صد مشکل اسے ساری بات بتا دی۔ کیا تم نے پولیس اسٹیشن فون کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اچھی بات ہے، میں فون کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب نیچے مت جانا اور کسی چیز کو مت چھیڑنا۔ یہ کہہ کر راجر نے فون بند کر دیا۔ میں نے جو ہی ریسیور رکھا، برق نے مجھ سے کہا، براہ کرم مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں اب یہاں… میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی یہ خواہش پوری کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ اس صورتحال کے گواہ ہیں، جب تک پولیس نہ آ جائے آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ فون پر تمہاری گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جب لاش یہاں لائی گئی تھی تو اس کی یہ حالت نہیں تھی۔ جی ہاں، تقریباً 12 بجے میں نیچے گیا تھا۔ اس وقت بھی لاش کا چہرہ صحیح سلامت تھا۔ اس کا یہ حشر پچھلے 1.5-2 گھنٹے میں ہوا ہے۔ مگر کیسے؟ برق نے پوچھا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مردہ خانے میں داخل ہونے والا دروازہ ڈاکٹر کے دفتر میں تھا۔ تہہ خانے میں صرف ایک روشن دان کا علاوہ کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی جس سے کوئی اندر آ سکتا تھا، اور دروازے سے بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ میں دفتر سے 1 منٹ کے لیے بھی کہیں نہیں گیا تھا۔ میں نے برق سے کہا، معلوم نہیں یہ کیسے ہوا، پولیس ہی یہ معمہ حل کر سکتی ہے۔ برق نے لرزتے ہاتھوں سے مجھے سگریٹ پیش کیا۔ میں نے اس کا اور اپنا سگریٹ سلگایا۔ 2-4 کش لینے کے بعد میرے اوسان بحال ہوئے۔ برق بھی اب سنبھل چکا تھا۔ اس نے کہا، میں لاش کی شناخت نہیں کر سکا اور اب نہ کوئی اور کر سکتا ہے، البتہ ایک صورت اور ہے۔ میرے بھائی کے ایک بازو پر لنگر کی تصویر گدی ہوئی تھی۔
کیا اس لاش کے بازو پر ایسی تصویر گدی ہوئی ہے؟ نہیں، ورنہ فائل میں اس بات کا اندراج ضرور کیا جاتا۔ پہچان کی ایسی نشانیاں ہم لوگ بطور خاص نوٹ کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر برک نے اطمینان کی سانس لی اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے اب تک یہ احساس بھی نہیں ہو سکا تھا کہ ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹر جارج کو بھی فون کر دینا چاہیے کہ وہ اس مردہ خانے کے انچارج ہیں، سو میں نے انہیں بھی مطلع کر دیا۔ چند منٹ بعد کیپٹن ولسن، سارجنٹ ہارڈی اور 2 پولیس مین وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے میرا اور برک کا بیان لیا۔ پھر ایک پولیس مین اسے اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ اس بہانے دراصل پولیس والے اس کے بیان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ گھر کا پتہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے بیانات کے دوران راجر بھی آ گیا تھا اور تہہ خانے میں گیا ہوا تھا۔ جب وہ اوپر آیا تو اس نے کیپٹن سے کہا، تہہ خانے میں اس دروازے کے علاوہ داخل ہونا ممکن ہی نہیں۔ صرف ایک روشن دان اور ہے جس سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، تاہم اس میں لگے ہوئے ہوا خارج کرنے والے پنکھے کے فریم کی ایک سلاخ مجھے کچھ کھسکی اور مڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہاں سے کوئی آ ہی نہیں سکتا تو سلاخ کے مڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیپٹن ولسن نے اسے جواب دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، کیا یہاں چوہے ہیں؟ میرے بجائے راجر نے کہا، کیا چوہے شیشہ توڑ سکتے ہیں؟ ممکن ہے شیشہ کسی اور وجہ سے ٹوٹا ہو۔ تم تو رات کی ڈیوٹی کرتے ہو جیری، کبھی تم نے چوہے یا چھچھندر وغیرہ دیکھے ہیں؟ نہیں کیپٹن، میں نے تہہ خانے کا چپا چپا دیکھا ہے کیپٹن، راجر بولا۔ مجھے چوہوں کا بل تو کیا، ذرا سی درز بھی کہیں دکھائی نہیں دی۔ فرش اور دیواروں پر ٹائلز لگی ہوئی ہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر جارج بھی آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، آؤ جیری، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں تم اور برک کھڑے تھے۔ میں نیچے جانا اور لاش کا ادڑا ہوا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر مجھے جانا پڑا۔ تابوت وہاں سے تقریباً 5 فٹ دور تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر تھرمامیٹر دیکھا اور بولا، درجہ حرارت 47 تک پہنچ گیا ہے۔ پھر وہ میری طرف پلٹا، تم کہتے ہو کہ 2 بجے درجہ حرارت 32 تھا؟ اس اعتبار سے تابوت کا شیشہ 12:30 اور 1:30 بجے کے درمیان ٹوٹا ہوگا۔ کیپٹن ولسن جو ہمارے ساتھ نیچے آیا تھا بولا، آپ کتنے بجے اپنے گھر پہنچے تھے ڈاکٹر؟ تقریباً 12:15 بجے۔ کیا تمہیں مجھ پر کسی قسم کا شک ہے؟ نہیں، یہ سوال تو معمول کی کارروائی ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اس حرکت کی ایک وجہ مرنے والے کی شناخت پر پردہ ڈالنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ جسم سے لاش کو پہچاننا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اگر لاش کسی مجرم کی ہو تو پھر انگلیوں کے نشانات سے اسے پہچانا جا سکتا ہے۔ بہر صورت لاش کے حالیہ معائنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے چہرے کا گوشت نوچنے والا بہت بھوکا تھا۔ مجھے متلی سی محسوس ہونے لگی تو میں نے دیوار سے پیٹھ لگا لی۔ تمہیں یقین ہے جاری کہ تم 12 اور 2 بجے کے درمیان دفتر سے کہیں نہیں گئے؟ راجر نے پوچھا۔ ہاں راجر، تہہ خانے میں داخل ہونے کا ایک راستہ تو یہ دروازہ ہے اور دوسرا یہ روشن دان ہو سکتا ہے۔ جب جیری دفتر میں موجود تھا تو ظاہر ہے کہ دروازے سے کوئی نہیں آیا ہوگا۔ اب صرف یہ روشن دان ہی باقی رہ جاتا ہے۔ جیری نے یہ کہتے ہوئے روشن دان کی طرف اشارہ کیا تو میں نے بھی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ 1 فٹ چوڑا گول سوراخ تھا جس میں ہوا خارج کرنے والے پنکھے لگے ہوئے تھے۔ یہ تابوت سے تقریباً 16 فٹ اونچائی پر بنا ہوا تھا۔ اس روشن دان کے پرلی طرف کیا ہے؟ ولسن نے پوچھا۔ یہ گلی میں کھلتا ہے اور گلی کے فرش سے 1.5-2 فٹ اونچا ہے۔ اس کے دونوں طرف یعنی اندر اور باہر کی جانب پنکھے لگے ہوئے ہیں جو ہر وقت ایک چھوٹی سی موٹر کے ذریعے چلتے رہتے ہیں، ڈاکٹر نے اسے بتایا۔ کیا انہیں باہر سے نکالا جا سکتا ہے؟ یہ جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گلی میں جا کر جائزہ لیا جائے، لیکن اگر یہ پنکھے نکال لیے جائیں تب بھی کوئی آدمی روشن دان کے سوراخ سے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ دبلے سے دبلے آدمی کے کندھے بھی 12 انچ سے زیادہ چوڑے ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس ٹارچ ہوگی راجر؟ ذرا گلی میں جا کر جائزہ تو لوں، ولسن نے کہا۔ پھر جو ہی اس کی نگاہ لاش کے مسخ چہرے پر پڑی تو بولا، خدا کے لیے اس پر چادر ڈال دو ورنہ میں خواب میں بھی اس کے بو سے ڈرتا رہوں گا۔ ولسن کی اس بات پر مجھے مسٹر پیٹر کے ساتھ جنوں، بوتوں، چڑیلوں، غولے بیابانی اور خون اشام چمکادڑوں والی بات چیت یاد آ گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا اگر بجو ہیں تو انہیں آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ میں انہی خیال میں کھویا ہوا تھا کہ ڈاکٹر جارج نے کہا، جیری جاؤ اوپر سے چادر لے آؤ۔ جب میں سیڑھیاں چڑھنے لگا تو لڑکھڑا گیا۔ ولسن نے کہا، شاید جیری کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے گھر جانے دو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے کیا جواب دیا میں نہ سن سکا اور اوپر چلا گیا۔ جب میں چادر لے کر لوٹا تو سب اوپر آ رہے تھے۔ ولسن نے چادر لے کر ایک کانسٹیبل کو دے دی۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر میں نے کہا، آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کانسٹیبل لاش کے مسخ چہرے کو چادر سے ڈانپنے لگا تو میں نے روشن دان کی طرف دیکھا۔ عین اسی وقت ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ اس نے پنکھے کو باہر کی طرف گھسیٹ لیا۔
یہ دیکھ کر مجھے کپ کپی آ گئی، مگر پھر یاد آیا کہ راجر باہر گیا تھا اور یہ ہاتھ اسی کا ہوگا۔ اس کا یہ عمل ثابت کرتا تھا کہ پنکھے روشن دان سے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن پنکھے نکالنے کے باوجود کوئی روشن دان سے تہہ خانے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ تہہ خانہ 16 فٹ نیچے تھا۔ کانسٹیبل چادر ڈال کر جانے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ جب ہم اوپر آئے تو جو بات چیت چل رہی تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی اور سب میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لوگ میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے تھے، مگر میرے آ جانے سے انہوں نے یہ سلسلہ منقطع کر دیا۔ اتنے میں ڈاکٹر بولا، ولسن کا خیال ٹھیک ہے جیری، جاؤ آرام کرو، میں یہیں رہوں گا۔ اس واقعے کے بعد اندھیرے کمرے میں تنہا لیٹنے کے تصور سے ہی میں کام کر رہ گیا، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں سے باہر جا کر شاید مجھے کچھ سکون مل جائے۔ میں نے کہا، شکریہ ڈاکٹر، یہ کہہ کر میں نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور دفتر سے نکل آیا۔ گلی سے گزرتے ہوئے مجھے تہہ خانے کے روشن دان سے باہر آنے والی روشنی میں راجر کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے میری آہٹ سنی تو بآواز بلند بولا، کون؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہوا تو یوں لگا جیسے وہ غائب ہو گیا ہو، کیونکہ اب وہ اندھیرے میں آ گیا تھا۔ میں جیری ہوں راجر، میں نے جواب دیا۔ کچھ پتہ چلا؟ بس اتنا کہ پنکھے باہر نکالے جا سکتے ہیں، مگر سوراخ سے کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا۔ تم نے یہ کام اندھیرے میں کیا راجر؟ ہاں، اگر پہلے کسی نے پنکھے نکالے ہوں گے تو اندھیرے ہی میں نکالے ہوں گے۔ یہی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کام اندھیرے میں ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن تہہ خانے کی روشنی تو باہر آ سکتی ہے۔ کیا 12 اور 2 بجے کے دوران تہہ خانے کی بتیاں جل رہی تھیں؟ مجھے یاد نہیں میں نے بتیاں جلتی رہنے دی تھیں یا گل کر دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے روشن دان کے سوراخ پر نظر ڈالی۔ بے شک اس میں کوئی آدمی اندر نہیں آ سکتا تھا، مگر سر اندر ڈال کر ضرور دیکھ سکتا تھا۔ جیری، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ یہ غول بیابانی کیا بلا ہے؟ مشرق کی دیومالا میں ایک ایسی مخلوق جو مردوں کے گوشت پر زندہ رہتی ہے۔ آج کل ان لوگوں کو بھی اس نام سے یاد کیا جاتا ہے جو کفن چراتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ لوگ مردوں کے پنجر قبروں سے نکال کر طب کے لیے طلباء کو بھی بیچا کرتے تھے۔ کچھ نفسیاتی مریض بھی قبریں کھودتے اور بجو کی طرح مردوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں ایک کتاب پڑھی ہے جس میں ایسے ہی ایک نفسیاتی مریض کا قصہ بیان کیا گیا تھا۔ وہ قصہ کیا تھا؟ پیرس کے ایک قبرستان میں اکثر تازہ قبریں کھدی ہوئی ملتی تھیں اور مردوں کے کچھ اعضاء کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں دانتوں سے نوچ کر کھایا گیا ہے۔ اس حرکت کے مرتکب کو پکڑنے کے لیے قبرستانوں کی نگرانی کی جانے لگی، مگر وہ جنونی ہاتھ نہ آیا۔ شاید وہ محتاط ہو جاتا تھا۔ پھر لوگوں نے نگرانی کے بجائے قبرستانوں کے درمیان پھندے لگا دیے اور بلا آخر اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ مردہ خور تھا۔ راجر نے میری اس بات پر کچھ بھی نہ کہا، بس ساکت کھڑا میری طرف دیکھتا رہ گیا۔ اچانک مجھے یوں لگا کہ جیسے میں اس کا ذہن پڑھ سکتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ مجھے جرجری آ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کا واقعہ اگر مردہ خوری کی واردات ہے تو اس کا مرتکب صرف میں ہی ہو سکتا ہوں، صرف میں۔ راجر اب بھی خاموشی سے کھڑا مجھے گورے جا رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے جب لاش پر چادر ڈالنے کے بعد ہم اوپر گئے تھے تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ شاید وہ بھی اس امکان پر باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ بغیر کسی ثبوت کے مجھ پر یہ الزام عائد نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک اس خیال نے میرے ذہن و دل میں کانٹے سے اگا دیے کہ اگر یہ معمہ حل نہ ہوا تو لوگ چاہے منہ سے نہ کہیں، ہمیشہ مجھے شک و شبے کی نگاہوں سے دیکھتے اور مردہ خور سمجھتے رہیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے ملیں گے، مگر ان کے دلوں میں میرے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے راجر کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک خاموش کھڑا مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ میں چیخ سا پڑا، راجر، کیا تم مجھے بھی؟ میں نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر وہ میرا مطلب سمجھ گیا۔ نہیں جاری، اس نے جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں دبا دبا سا خوف شامل تھا، اس لیے کہ وہ طریق گلی میں میرے ساتھ تنہا کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے ڈر رہا تھا۔ میں اس کے لیے گویا خون اشام بدرخ بن گیا تھا، لیکن یہ وقت اس کی غلط فہمی دور کرنے کا نہیں تھا۔ اچھا، شب بخیر راجر، میں نے کہا اور سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دور سڑک کے پرلے کنارے ایک ریستوران رات بھر کھلا رہتا تھا۔ میں اسی طرف چل دیا، کچھ کھانے کے لیے نہیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب میں کبھی کچھ نہیں کھا سکوں گا، ورنہ مجھے قے ہو جائے گی۔ میں کافی پینا چاہتا تھا تاکہ اپنے اعصاب کو کچھ سکون پہنچا سکوں۔ ٹونی کاؤنٹر کے پیچھے موجود تھا۔ اس وقت ریستوران میں دوسرا کوئی بھی گاہک نہیں تھا۔ ٹونی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آج تم نے جلدی چھٹی کر لی؟ ہاں، مجھے 1 کپ کافی دے دو، کھانے کو کچھ مت لانا، میں نے ابھی ابھی کھایا ہے۔ کہنے کو تو میں کہہ گیا تھا کہ میں نے ابھی ابھی کھایا ہے، مگر پھر خیال آیا کہ اگر ٹونی سے کوئی پوچھے کہ میں نے ریستوران میں داخل ہونے کے بعد کیا کہا تھا تو وہ بظاہر یہ بے ضرر الفاظ دہرا دے گا،
لیکن ڈاکٹر جارج اور دوسرا عملہ جانتا ہے کہ میں رات کی ڈیوٹی میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لے جاتا اور آج بھی کچھ نہیں لے گیا تھا، پھر میں نے کیا کھایا؟ یہ بات پھر مجھے مردہ ہور ظاہر کرتی تھی۔ مجھے جرجری آ گئی۔ او خدا، کیا اب مجھے ہر لفظ سوچ سمجھ اور تول کر بولنا پڑے گا؟ ٹونی نے کافی کا مگ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، باہر رات بڑی سہانی ہوگی۔ ہاں، میں نے جواب دیا، حالانکہ آج رات میرے لیے انتہائی پریشان کن اور دہشت ناک ثابت ہوئی تھی۔ آج دھندا کیسا رہا ٹونی؟ میں نے پوچھا۔ مندہ، اس نے جواب دیا۔ 12 اور 2 بجے کے دوران کتنے گاہک آئے تھے؟ وہی جو روزانہ آتے ہیں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک گپلا ہو گیا ہے ٹونی، میں نہیں جانتا کہ اس کی اطلاع اخبارات کو دی جائے گی یا نہیں۔ اگر یہ بات صیغہ راز میں رکھی گئی تو میری طرف سے اس کے انکشاف پر میری ملازمت جاتی رہے گی، اس لیے مجھ سے کچھ مت پوچھو، البتہ میری مدد ضرور کرو۔ ذہن پر زور دے کر سوچو کہ 12 اور 2 بجے کے درمیان تم نے کوئی اجنبی، کوئی غیر معمولی آدمی یا کوئی انوکھی بات دیکھی تھی؟ ٹونی سوچنے لگا، پھر بولا، اس دوران جتنے بھی گاہک آئے تھے وہ سب روز کے آنے والے ہیں، تمہاری طرح اپنی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے کچھ کھانے پینے آ جاتے ہیں۔ ان میں کوئی نیا یا غیر معمولی آدمی نہیں تھا۔ جب تم برگر بنانے یا کوئی چیز فرائی کرنے کے لیے چولہے کے پاس کھڑے ہوتے ہو تو تمہاری نگاہ کھڑکی میں سامنے والی گلی پر بھی جاتی ہوگی۔ ہاں، میں اکثر ادھر ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ کیا آج رات تم نے کسی کو گلی میں جاتے دیکھا تھا؟ ارے ہاں، وہ یوں بولا جیسے اچانک اسے یاد آ گیا ہو۔ 1 بجے میں نے ایک آدمی کو گلی میں جاتے دیکھا تھا اور جو چیز اس نے اٹھا رکھی تھی اس کی وجہ سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز تر ہو گئی۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، وہ کیسا آدمی تھا اور اس نے کیا چیز اٹھا رکھی تھی؟ میں اس آدمی کو تو اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا، مگر جس چیز نے مجھے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا وہ گیند تھی جو اس نے اٹھا رکھی تھی۔ گیند؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، باؤلنگ بال۔ اسی لیے تو میں چونکا تھا کہ رات کے 1 بجے وہ کہاں کھیلنے جا رہا ہے یا اس وقت کہاں سے کھیل کر آ رہا ہے۔ کیا اس نے گیند ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی؟ نہیں بھائی، کھلاڑی اس کے لیے ایک خصوصی بیگ استعمال کرتے ہیں جس میں گیند کے علاوہ دستانے اور جوتے وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ میں آنکھیں موند کر سوچنے لگا کہ گیند کا آج کے واقعے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ آج ہر بات انوکھی اور عجیب ہو رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ آدمی رات کے 1 بجے مردہ ہاننے والی گلی سے کیوں گزرا تھا۔ میں نے ٹونی سے پوچھا، کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اس کے تھیلے میں گیند ہی تھی؟ میں نے اس بات پر غور کیا ہے، اب تم نے یاد دلایا ہے تو خیال آیا ہے کہ بیگ میں گیند سے زیادہ وزنی چیز محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کھلاڑی ہوں اور میرے پاس بھی ویسا ہی بیگ اور گیند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے بیگ میں گیند کے بجائے بم اٹھا رکھا ہو۔ کیا کسی نے تمہارے مردہ خانے کو بم سے اڑانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ تو پھر تمہارے خیال میں بیگ میں کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا، میں نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا بہت شکریہ ٹونی، اگر تمہیں کچھ یاد آئے تو مجھے بتا دینا، میں پھر تم سے ملوں گا۔ میں ریستوران سے باہر نکل آیا، مجھے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ میں یوں ہی ناک کی سیدھ چلنے لگا، بلا مقصد میرے ذہن میں مختلف سوچیں گیند کی طرح اچھل رہی تھیں۔ رات کے 1 بجے وہ پر اسرار آدمی مردہ خانے کی گلی سے کیوں گزرا تھا؟ اس کے بیگ میں گیند تھی یا کچھ اور؟ گیند روشن دان سے بخوبی گزر سکتی تھی اور تابوت کا شیشہ بھی توڑ سکتی تھی، لیکن وہ کسی لاش کا چہرہ تو نہیں نوچ سکتی تھی۔ اگر اس آدمی نے گیند پھینک کر شیشہ توڑا ہو تو لاش کے چہرے کا گوشت کس نے کھایا؟ اور پھر اچانک مجھے مسٹر پیٹر کی بات یاد آ گئی کہ یہاں بجو ہوں تو آسانی سے پکڑے جا سکتے ہیں۔ میرے قدم اپنے آپ رک گئے، بلکہ اس خیال نے جکڑ لیے کہ لاش کا گوشت مردہ اور جانور کھا سکتا ہے، اور بجو قسم کا ایک جانور ایسا بھی ہوتا ہے جو گیند کی طرح اپنے آپ کو لپیٹ لیتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں مردہ خانے جاؤں اور اس انکشاف سے ڈاکٹر جارج، کیپٹن ولسن اور راجر کو حیران کر دوں۔ میں پلٹنے والا تھا کہ خیال آیا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو احساس ہوا اس وقت میں باغ حیوانات کے قریب کھڑا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں چڑیا گھر جا کر بجو کا پنجرہ دیکھوں اور اپنے خیال کی تصدیق کر لوں؟ میں یہ سوچ کر چل پڑا۔ کچھ دیر بعد میں باغ حیوانات کے انچارج مسٹر پیٹر کے گھر کے بیرونی دروازے پر پہنچ گیا تاکہ ان سے چڑیا گھر میں داخل ہونے کی اجازت لے سکوں، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مسٹر پیٹر کے گھر میں روشنی ہو رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اس وقت ان کے کمروں کی بتیاں کیوں جل رہی ہیں، تاہم میں نے آگے بڑھ کر اطلاعی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحوں بعد مسٹر پیٹر دروازے پر آ گئے۔ انہوں نے اگرچہ لمبا ڈریسنگ گاؤن پہن رکھا تھا، مگر اس کے نیچے سے ان کی پتلون اور بوٹ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے ابھی شب خوابی کا لباس نہیں پہنا تھا اور ڈریسنگ گاؤن محض دکھاوا ہے۔
وہ مجھے دیکھ کر ذرا بھی متعجب نہ ہوئے، بلکہ اس طرح میرا استقبال کیا جیسے ان کے لیے میری آمد متوقع ہو۔ میں نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں اور میں نے آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالا۔ براہ کرم مجھے چڑیا گھر میں لے چلے، میں ایک پنجرہ دیکھ کر اپنے خیال کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، تو تم سمجھ گئے جیری؟ ہاں مسٹر پیٹر، میں نے جواب دیا، مگر اس کے ساتھ ہی خوف کی ایک سرد لہر بھی میری ہڈیوں میں اتر گئی۔ میں نے فوراً بات بناتے ہوئے کہا، کسی نے آپ کو مردہ خانے والی گلی میں جاتے دیکھا تھا، اور جس نے دیکھا تھا وہ جانتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ ایک بیگ۔ مسٹر پیٹر نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کر دیا اور بولے، تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں جیری، میں جانتا ہوں کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، لیکن اپنے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے میں دوسرا قتل نہیں کروں گا۔ میں نے جسے قتل کیا وہ اسی موت کا مستحق تھا۔ میں نے اسے قتل کر کے ایک جوا کھیلا تھا، مگر اس میں مجھے ہار ہو گئی۔ مقتول کون تھا؟ اس کا نام مارک تھا۔ 4 سال پہلے وہ میرے نائب کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ ان دنوں میں جوئے میں ایک بڑی رقم ہار گیا تو میں نے چڑیا گھر کی رقم میں ہیر پھیر کر لیا، لیکن مارک کو میرے اس غبن کا پتہ چل گیا۔ اس نے بلیک میل کر کے غبن کی رقم کا بیشتر حصہ مجھ سے ہتھیا لیا اور ریٹائرڈ ہو گیا، مگر اس کے بعد وہ وقفے سے آتا اور مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ وہ چوہے کی طرح مجھے کتر رہا تھا جیری، جوں کی طرح میرا خون چوس رہا تھا۔ اب کہ جب وہ آیا تو میں نے اسے قتل کر ڈالا۔ آپ نے اس قتل کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے اس کی لاش مل روڈ پر ڈال دی تھی؟ ہاں، میں نے اسے گھر پر ایک ہی ضرب سے ختم کر دیا تھا۔ میں اسے سڑک پر ڈال کر اپنی کار اس کے چہرے پر سے گزار دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا چہرہ کچل جانے کے بعد قابل شناخت نہ رہے، لیکن کار اس کے چہرے کے بجائے گردن پر سے گزر گئی۔ میں دوسری بار اس کا چہرہ مسح کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، مگر اتنے میں مجھے دور سے ایک کار آتی دکھائی دی تو میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ حسن اتفاق سے ڈاکٹر جارج مارک کو نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ڈاکٹر جنوبی امریکہ میں تھا، لیکن یہاں کے لوگ مارک کو ضرور شناخت کر لیتے اور تحقیقات کے دوران گڑے مردے اکھاڑ دیے جاتے اور پھر بات بڑھ کر غبن تک جا پہنچتی۔ اس لیے مارک کی شناخت ختم کرنے کا جو کام میں مل روڈ پر نہیں کر سکا تھا وہ میں نے 1 بجے رات کو کر ڈالا، مگر تم نے میرا کھوج لگا ہی لیا۔ جاؤ، انہیں کہہ دو کہ میں یہاں ان کا منتظر ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ فرض ناخوشگوار انجام دینا ہی پڑے گا۔ کیا میں یہاں سے فون؟ نہیں، جاؤ اور انہیں اپنے ساتھ لے آؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ راہ فرار اختیار نہیں کروں گا۔ اور ہاں، ڈاکٹر جارج کو یہ ضرور بتا دینا کہ میں نے بازی جان بوجھ کر ہاری تھی، کیونکہ میں وہاں سے جلدی کھسک جانا چاہتا تھا۔ جاؤ جیری، شب بخیر۔ یہ کہہ کر مسٹر پیٹر نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر کو میرے ذریعے بازی ہارنے کا پیغام کیوں بھجوایا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جب وہ لوگ یہاں آئیں گے تو مسٹر پیٹر کو گھر پر موجود تو پائیں گے، لیکن مردہ حالت میں۔ اور واقعی جب پولیس اور ڈاکٹر جارج مسٹر پیٹر کی رہائش گاہ پر پہنچے تو وہ خودکشی کر چکا تھا۔ لیفٹیننٹ راجر نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھتے ہوئے کہا، تمہیں تو محکمہ پولیس میں ہونا چاہیے تھا جاری۔ باہودہ ہم لوگ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ مسٹر پیٹر نے لاش کا چہرہ مسح کرنے کے لیے بوکے بجو کو استعمال کیا ہوگا۔ اگر بجو کو ڈرایا جائے تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک گیند کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چونکہ اس کے جسم پر کھپرے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب پیٹر نے رسی سے باندھ کر اسے تابوت پر گرایا تو اس کا شیشہ ٹوٹ گیا اور بجو منٹوں میں لاش کے چہرے کا گوشت کھا گیا۔ یہ گتھی سلجھانے پر میں تمہیں اپنے ساتھ پینے کی دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ اور میں راجر کے ساتھ چلا گیا، مگر آج بھی جب مجھے اس رات کی باتیں یاد آتی ہیں تو دہشت کی ایک سرد لہر میری ہڈیوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔